مرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وقدوتنا إلى يوم القيامة محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ جس طرح انسانی بدن کے اندر دل ایک اہم پرزہ ہے، اسی طرح انسانی روح کا مرکز بھی قلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسانی بدن کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو تو جسم کا ہر عضو اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے عمل میں، اس کے فنکشن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی روح کا جو قلب ہے، اگر وہ متاثر ہو تو انسان کے تمام اعمال اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر قلب کے اندر ریا ہے تو پھر وہ صدقہ بھی ایک وبال ہے، وہ نماز بھی ایک وبال ہے، وہ روزہ بھی ایک وبال ہے۔ جو اس قسم کے قلب کے ساتھ پڑھا گیا، دیا گیا، رکھا گیا، بزرگان دین، علماء امت کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے قلب پہ نظر رکھنی چاہیے، بلکہ وہ مثال دیتے ہیں کہ اپنے قلب پر آپ اس طرح بیٹھ جائیں جس طرح مرغی اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے اور ان کو بڑا سنبھال کے رکھتی ہے۔ انڈا آپ نے دیکھا ہوا ہے، میں لے کر نہیں آیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ قاری صاحب شاید سمجھیں ہم نے انڈا دیکھا نہیں۔ اس کا ایک سرا چپٹا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا لمبوترا ہوتا ہے۔ وہ جو چپٹا سرا ہے وہاں ہوا کا ایک بلبلا ہوتا ہے۔ آپ جب انڈا ابال کے اس کا چھلکا اتارتے تو وہاں آپ کو ایک خلا نظر آتا ہے، جیسے شہاب ثاقب گرتا ہے تو زمین پہ گڑا پڑ جاتا ہے۔
ایسا گڑھ چوری سائڈ پہ ہوتا ہے، اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے، تو چونکہ اس کا پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کی وجہ سے وہاں ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اگر مرغی کے نیچے یہ انڈا چوڑا رخ اوپر رہے تو بچہ ہمیشہ اوپر کے رخ بنتا ہے، اس کا منہ اوپر ہوتا ہے، چونچ اوپر ہوتی ہے جب وہ بنتا ہے۔ اگر لمبوترا حصہ اوپر ہوگا تو منہ اوپر بنے گا، تو اوپر آکسیجن کوئی نہیں ہے، بچہ مر جائے گا، جس کو کہتے ہیں انڈا گندا ہو گیا۔ اگر وہ چوڑا حصہ اوپر رہے گا، بچے کا منہ اوپر بنے گا، وہاں ایک بلبلہ موجود ہے، وہ اس کو اس وقت تک استعمال کرے گا جب تک کہ اس کی ماں چونچ مار کے اس کو توڑ نہیں دیتی، اندر سے آواز آتی ہے۔ اور مرغی کا ہر بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اس کی آواز سنتا رہتا ہے۔ ہمیں سب مرغیوں کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن بچے اپنی ماں کی آواز کو پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ سنتا رہتا ہے اس آواز کو۔ تو وہ مرغی جو ہے جب بیٹھی ہوتی ہے تو وہ غور سے دیکھتی رہتی ہے اور انڈوں کو ہلاتی رہتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ وہ ہمیشہ چوڑے رخ کو اوپر کرتی رہتی ہے، انڈے کا رخ درست کرتی رہتی ہے۔ یہ مطلوب ہے کہ ہر لمحے مرغی کی طرح اپنے قلب پر نظر رکھو، اس کا رخ اللہ کی طرف رکھو، پھر نماز بھی، روزہ بھی، ذکر بھی، یاد بھی، ہر چیز تمہارا سرمایہ بن جائے گی۔ اگر اس کا رخ بدلی ہو گیا، دنیا کی طرف ہو گیا، ریاکاری کی طرف ہو گیا، مشہوری کی طرف ہو گیا، کوئی اور وجہ، ذرا سا بھی ٹیڑھا ہو گیا، آپ ڈش نہیں دیکھتے، ذرا سا اس کا زاویہ تبدیل ہو جائے، بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آپ کی قیادت میں لڑنے والے کا دل تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، صحابہ اس کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں اس کو آگ میں دیکھ رہا ہوں، جب وہ زخمی ہو کے گر پڑا تو صحابہ گئے جا کے بشارت دی کہ تم نے بڑا جان لڑا کے تم شہید ہو رہے، بڑے کافر مارے تم نے۔ اس نے کہا میں نے اسلام کے لیے نہیں مارے، میں تو اپنے قبیلے کی ناک کے لیے لڑ رہا تھا کہ پتہ چلے فلاں قبیلہ بڑا جنگجو۔ رخ بدلی ہو گیا، اب اس نے تکلیف برداشت نہیں کر سکا، اپنے تیر سے اس نے اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹ دی اور بلیڈنگ سے مر گئی، خودکشی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میں اسے آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ہر لمحہ اس قلب کے رخ کا کام شروع کرتے وقت بھی، درمیان میں بھی، بعد میں بھی، اس کا رخ اللہ کی طرف رکھنا، اور اس کے لیے بڑے مراقبے کی ضرورت ہے، بڑے مراقبے کی ضرورت ہے کہ اپنا جائزہ لیتا رہے۔ جس طرح دکاندار ہمیشہ سکے جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے، کوئی کھوٹا تو نہیں، سکہ جب زیادہ گھس جایا کرتا تھا وہ کھوٹا ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ رات کو جا کے کوئی چیز خریدیں کھوٹے سکے سے، دکاندار بجلی کوئی نہیں ہوتی تھی، دیے جو پرانی لالٹین ہوتی تھی، تو چلو چل جائے گا۔ اچھا وہ بھی بڑا کایا ہوتا تھا، وہ بھی پاس لے جا کے دیکھ کے جناب علی پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں دیتا تھا، باہر گلی میں پھینک دیتا کہ دوبارہ نہ آئے۔ اس طرح اپنے ہر قول کو، اپنے ہر فعل کو اس دکاندار کی طرح چیک کرتے رہیں۔ قیامت کے دن ہم کھوٹے سکوں سے بھری تھیلیاں لے کر حشر کے میدان میں نہ آ جائیں اور اللہ پاک انہیں اٹھا کے اس دکاندار کی طرح باہر پھینک دے، اور پھر کمائی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں کہ چلو بعد میں اور کما لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر جان نظر مار لیا کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہی ہے، کھرا ہے کھوٹا ہے، ایک نظر مار لیا کرو، اور اللہ پاک کی رحمت کے قربان ایک لمحے میں وہ کھوٹا کھرا ہو سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بندہ ایک موٹی سی نظر مار لے، کہیں ریاکاری ہے، اللہ پاک سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ کھوٹا بھی کھرا ہو جائے، وہ سوکھا بھی ہرا ہو جائے، وہ بے مول انمول ہو جائے۔ ایک لمحے کی بات، فیکٹری تیرے ہاتھ میں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ جب آج ہمارے عربی خطبے میں حدیث بھی ہے، حیات ایک مروت، اس جذبے کے ساتھ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا عوض عطا فرماتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ وہ اس کی سبسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ خلیفہ کیا ہو جو بعد میں آنے والا، دنیا میں بھی کہتے 10 دنیا 70 آخرت۔ بندہ ہے حبشی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ، اپنی زمین کی طرف سے نکلے تو رستے میں ایک باغ تھا جہاں ایک حبشی غلام کام کیا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حبشی غلام کی روٹی آئی ہے اور ادھر سے ایک کتا باغ میں داخل ہوا اور اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے جب وہ اپنی پوٹلی کھولی تو 3 روٹیاں تھیں۔ ٹائم و ٹائم روٹی غلاموں کو نہیں جاتی تھی، پورے دن کی 3 روٹیاں۔ اب اس نے جب لقمہ توڑا تو کتا نظر جما کے روٹی پہ کھڑا ہے، اس نے وہ روٹی کتے کو ڈالی۔ کھانے کے بعد کتا پھر 2 ملا رہا ہے، دیکھ رہا، اس نے دوسری بھی اٹھا کے ڈال، پھر تیسری بھی اٹھا کے ڈال دی۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہیں روز کی کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ اس نے کہا جتنی آپ نے دیکھی۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے ساری کتے کو ڈال دی، خود کیا کرو؟ اس کا بھوکا رہنا۔ اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ کہیں دور سے آیا ہے، اب بھوکا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں کھاتا ہوں، یہ دیکھتا ہے، میں ایک دن بھوکا رہ لوں گا، پتہ نہیں یہ کب سے بھوکا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ مجھے ثقافت میں ملامت کرتے کہ یہ مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتا، اتنا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اتنا دیتا ہے، جبکہ یہ حبشی غلام مجھ سے زیادہ سخی۔ آپ نے وہ باغ بھی خریدا، وہ غلام بھی خریدا، اور اس باغ میں جو آلات زراعی تھے، زراعت کے جو آلات موجود تھے وہ بھی خریدے، اور اس غلام کو آزاد کر کے وہ باغ بھی اس کو دے دیا، وہ آلات بھی اس کو دے دیے، اور فرمایا کہ جو شخص اتنا مروت والا ہے کہ ایک کتے کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا، کہ ایک کتا اس کو بھوکی حالت میں دیکھ کر وہ کھاتا رہے، وہ انسانوں سے بہت زیادہ مروت کرے گا۔ اور میرا یہ جو خرچہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹھیک جگہ پہ لگا ہے، اور یہ بندہ بڑا اجر کمائے گا۔ تو صرف اس بندے نے اس حیا کی وجہ سے، اس مروت کی وجہ سے جو نیکی کی، جو حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے حیا، اور جس میں حیا نہیں فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر جو مرضی یا کرے، اس سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی۔
تو اس قلب میں اگر حیا نہ ہو، اور حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے سر میں جو کچھ ہے اور جس سے وہ بھرا ہوا ہے اس پہ نظر رکھو، اس لیے کہ اللہ پاک تمہارے وسوسوں سے آگاہ ہے۔ کوئی ایسا خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جسے اللہ پاک بے حیائی گردان۔ لوگ تو عمل سے آگاہ ہوتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ پاک خیال سے بھی آگاہ ہے، برا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اسے تو پتہ چل گیا نا۔ تو اپنے خیال کو پاک رکھو، اور پیٹ اور جو کچھ جس سے اس کو بھرتے ہو اسے اس سے پاک رکھو، اس لیے کہ اس سے جو طاقت ملتی ہے اگر وہ حرام کی طاقت ہے تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں۔ وہ بندہ پیدل حج ہو جائے بکھرے بالوں کے ساتھ، غبار آلود پاؤں کے ساتھ، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے لبیک اللہم لبیک کہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کو کیسے لبیک و سعدیک کہے جبکہ ملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے حرام کے بنے۔ تو اس قلب کی حیا کا یہ عالم، ماہر القادری لکھتے ہیں کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ جب کبھی اسے اپنا وہ رویہ یاد آتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے، ایک وقت تک وہ زبان سے اس پر استغفار کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بولا نہیں جاتا۔ جب بھی وہ شرمندہ ہوتا ہے تبھی اللہ پاک اس کے اعمال کے خزانے میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو انجوائے کرتا ہے، جب بھی یاد آتی ہے ڈوب جاتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ ایک دفعہ فیل کیا ہے، 100 دفعہ انجوائے کیا ہے، 100 دفعہ اس کے اعمال بد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک زنا نہیں کیا، 100 دفعہ کیا، جب بھی انجوائے کیا سب زنا کیا۔ شیطان یاد دلاتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی، نادم ہو گیا، تو میرا سرمایہ ڈوب گیا۔ یہ جوا ہے۔ اگر انجوائے کرنا شروع کر دیا، ٹریپ ہو گیا، شیطان جیت گیا، اس کی بازی ہاتھ جیت گیا، وہ جوا جیت گیا، ملٹی پلائی ہو رہا ہے اس کا گناہ۔ ندامت ہو گئی، شیطان جوا ہار گیا، اس کے گلے پڑ گئی۔ اب دیکھیں حیوان بھی سوچتا ہے، انسان بھی سوچتا ہے۔ انسان کی سوچ ڈائیورجنٹ ہوتی ہے، حیوان، تمام حیوانات کی سوچ کنورجنٹ ہوتی ہے، لہذا دور نہیں جاتی، کنورٹ ہو جاتی۔ انسانی سوچ جب چھوٹتی ہے، نکلتی ہے اپنے اسٹیشن سے، تو جس طرح آپ نے موبائل کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہوتا ہے،
ایک نمبر پہ جا کے پھر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح پھر اس کا خیال وہ مرتا نہیں, وہ ڈائیورٹ ایرو چلتا رہتا اس. آپ نماز میں نیکی سے سوچ شروع ہوئی ہے, بدی تک پہنچتے دیر نہیں لگتی, وہ ایرو کی طرح چلتا رہتا, فلاں 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 فلاں. بندہ ہے, ایک آفس میں گیا ہے, کام تھا اس کا, کورٹ کا کوئی کام, مغرب تک آفس سے فارغ ہوا وہ. اب اس نے جہاں جانا تھا وہاں کورٹ کا ٹائم ختم ہونا تھا, 8 سے پہلے اس کو پہنچنا تھا. اس نے سوچا وہاں جا کے نماز مغرب کی پڑھ لیں گے. ٹیکسی نہیں ملی, ایک سڑک سے دوسری سڑک اور تیسری سڑک اور چوتھی سڑک, ایک چوک سے دوسرا چوک, دوسرے چوک سے تیسرا چوک, ایک سٹاپ سے دوسرا سٹاپ, جہاں دیکھتا ہے لوگوں کو ٹیکسی مل گئی ہے وہاں سے چل کے اس جگہ پہنچ جاتا ہے. وہ جہاں پہنچا ہے وہاں نہیں کھڑی ہوئی, جہاں پہلے کھڑا تھا وہاں ٹیکسی چلی جاتی ہے, وہاں کھڑی ہو جاتی ہے. اب پچھتاتا ہے یار میں وہاں کھڑا رہتا ہوں. پھر اس نے سوچا یار یہ تو ٹیکسیاں تو خوار کرتی رہیں گی, نماز نکل رہی ہے, میں نماز پڑھ لیتی. نماز جا کے پڑھ لی. نماز میں نے کہا کہ اللہ پاک پھنس گیا ہوں بڑا سخت, گاڑی کورٹ کے آگے پارک کر کے ٹیکسی میں آیا ہوں یہاں, اب واپسی کی ٹیکسی نہیں مل رہی. ایک خاص دعا اس نے مانگی, نماز پڑھ کے باہر نکلا, ٹیکسی والے نے ایک ٹیکسی نظر ہے, ہاتھ دیا, ٹیکسی والے نے اشارہ کیا کہ آگے پارکنگ میں کھڑی کریں. اب یہ صاحب دوڑ رہے ہیں, آگے نے دیکھا ٹیکسی کا دروازہ کھول کے ایک بندہ کھڑا, اس کے ساتھ 2 سواریاں ہوں, اور وہ ٹیکسی والوں سے اشارہ کرا کہ پیچھے ایک بندہ آ رہا ہے, میں نے اس کے لیے روکی. اس کی دیانتداری ہے اس ٹیکسی والے, ورنہ اسے سواریاں مل رہی وہ چلا جاتا. لیکن کیونکہ اس نے ایک بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے کھڑی کرتا ہوں, یہ گئے بیٹھے, بات ختم ہو گئی. 10-15 دن کے بعد ان کو خیال آیا اس طرف کہ بھئی یہ ہوا کیا تھا میرے ساتھ, مجھے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی, کسی اور کو دے دیتا, کورٹ کا بندہ پہنچا دیتا. تو اسے خیال آیا کہ کم از کم دفتر نئی جگہ پہ ٹرانسفر ہو گیا تھا, میں نے لوکیشن دیکھ لی ہے, آفس ان کا دیکھ لیا ہے, آئندہ جب جانا ہوگا تو آسانی ہو جائے گی. پھر اسے خیال آیا کہ اللہ پاک نے بڑی رحمت کی, میں نے نماز پڑھی, اللہ پاک نے اسی وقت ٹیکسی کا بندوبست کر دیا, شاید میں کوئی اور چیز اس وقت مانگ لیتا, کوئی اور چیز نہیں کرتا. جب اس کا یہ خیال آیا کہ چلو میں نے دفتر کی لوکیشن تو دیکھ لی ہے, تو اب وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے خیال. دیکھیں شروع کہاں سے ہوا, اس دعا سے شروع ہوا ہے. دفتر میں گیا ہے, لوکیشن دیکھ لی ہے, دفتر یاد آیا تو دفتر میں جو انہوں نے گند بھرا ہوا تھا, جو رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے آگے آفس میں, اس طرف چلا گیا. فلاں نے ویسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, فلاں نے ویسے کپڑے پہنے ہوئے. دیکھیں کہاں سے بات چلی. جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں کسی جگہ بیٹھ کے, تو بات ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں, نماز سے, روزے سے, داڑھی سے. پھر غیبت کیا کرتی ہے. یہ انسانی خیال, اگر آپ اس کے پیچھے چل پڑیں, کسی جگہ روکیں گے نہیں سے, تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہو, یہ ڈائیورٹ ہوتی رہے. سبزی والی دکان پہ چلی جائے گی, نائی کی دکان پہ چلی جائے گی, روٹی والے تندور پہ چلی جائے گی. اس نے مرنا نہیں جب تک آپ اس کو نہیں ماریں گے. یہ ہے اپنے دل کا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں, دماغ کو بھی پاک رکھیں. دل پاک ہوگا, دماغ بھی صاف ہوگا, اعمال بھی ہر چیز سے پاک و صاف. اس کے لیے آپ دیکھیں 7 مخارج انسان کے اندر رکھے گئے. ایگزٹس, انلیٹس, آؤٹ لیٹس, 7. بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر مل کے ایک طواف کہلاتا.
اور سعی کے 7 چکر مل کر ایک سعی کہلاتا ہے۔ اور اینٹی کلاک وائز جو آپ طواف کرتے ہیں تو آپ ٹائم کو پیچھے لے جاتے ہیں، گھڑی کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ ہم نے جو گناہ کیے ہم معاف کروا رہے ہیں، پیچھے جا کے ہم ڈیلیٹ کروا رہے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں، 7 ہی قسم کے لوگ، 7 کیٹیگریز قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں۔ یہ کمائی کہاں کی؟ 7 ایگزٹس ہیں ہمارے بدن کے اندر، انہی سے 7 جہنم کے دروازے ہیں۔ کوئی آنکھوں کے ذریعے جائے گا، کوئی کان کے ذریعے جائے گا، کوئی کسی اور ذریعے سے جائے گا، انہی سے جہنم کمانی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 تو انہی سے کمائے جائیں گے۔ 8واں ایکسٹرا جو دروازہ ہے وہ اللہ پاک کی محبت کا دروازہ ہے، جس کا محبت، جس کا مرکز انسان کے روح کا قلب ہے۔ یہ والا نہیں، یہ بلڈ پمپنگ نہیں۔ جب قلب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد روح کا دل ہے، اس کا تزکیہ مقصود، اس کی سوچوں کو درست کرنا مقصود۔ ابھی جو قلب ہے، قلب روحانی، اس کا حال اس قسم کا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں گاڑی کے ڈیلکو سے جو ایک لیڈ آتی ہے ڈسٹریبیوٹر کے اندر، ایک لیڈ، اس سے آگے، اس ڈسٹریبیوٹر سے آگے 4 لیڈیں نکلتی ہیں۔ 6 سلنڈر گاڑی ہے تو 6 لیڈیں نکلتی ہیں، 8 سلنڈر گاڑی ہے تو 8 لیڈیں نکلتی ہیں، اس تک ایک لیڈ آتی ہے۔ اگر وہ لیڈ کرنٹ پاس نہ کرے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، کبھی تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، کبھی اس میں ہیومیڈیٹی کی وجہ سے پانی آ جاتا ہے، جیسے یہ دھند کا موسم ہوتا ہے، WD-40 مارتے ہیں، کھول کے میکینک لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے تمام اعضاء کو طاقت فراہم کرنے والی لیڈ، اعمال کو قوت میں تبدیل کرنے والی، وزن میں تبدیل کرنے والی، قیامت کے دن گن کر نہیں تول کر دیے جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، ایک ہی چیز ہوگی، 2 ہی رکعتیں ہوں گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فجر کی، 2 ہی رکعتیں ہماری گن کر دی جائیں تو فرض برابر ہی ہے نا، میں فرضوں کی بات کر رہا ہوں۔ 2 فرض ہیں زور اپنے فجر کے، 4 ہیں ان کے بھی زور کے، 4 ہیں ہمارے بھی زور کے، گن کر دیے جائیں تو برابر، عدل کا تقاضا یہ، تول کر دیے جائیں گے۔ اب جتنی جس کی قلبی انہماک کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ قلب اگر کرنٹ پاس کرے، اس کرنٹ کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ التقویٰ ہا ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں قلب، اور سینے کی طرف اشارہ کی۔ وہ تقویٰ کرنٹ ہے۔ اگر انسانی روح کا وہ قلب بیمار ہے، زنگ لگ گیا اسے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان القلوب لا تصدع،
دیکھو دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو بھی سیکل کیا جاتا ہے جس طرح لوہے کے زنگ کو سیکل کیا جاتا ہے۔ اور دل کے زنگ کی WD-40 قرآن کی تلاوت، سوچ کر، سمجھ کر، اور موت کی یاد، میں نے مرنا ہے۔ اور یہ سوچ خالی نہیں جائے، یہ جو مرنے والا مراقبہ ہے، اللہ پاک نے بات شروع کیا تو موت سے شروع کیا، زندگی کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ زندگی جو ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ موت پکی ٹھکی چیز ہے، گارنٹی کی چیز ہے، لہذا فرمایا اللہ کی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو بندے کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کے بغیر عمر نہیں لکھی جا سکتی کتنے سال جیے گا، جب تک دن اور وقت کا تعین نہ کر دیا جائے کہ فلاں وقت اس نے مرنا ہے۔ وہ مراقبہ میں نے عرض کیا تھا کہ کر لیا کریں، کبھی تصور کریں مر گئے ہم، اور یہ ہمارے جو اسلاف ہے ان سے منقول ہے۔ وہ جب مراقبے سے باہر نکلتے تھے تو بدن کو کہتے تھے کہ آج تو تمہیں چھوٹ مل گئی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تو پچھتائے گا، تو روئے گا، تڑپے گا، منتیں کرے گا، لیکن اس وقت نہیں ملے گا۔ لہذا اب وہ مراقبہ کرتے تھے کہ اگر اب مجھے موت آ گئی ہے، میں مرنے لگا ہوں، تو سب سے ضروری کام کیا کروں گا جو ایک جملے میں ہو جائے، ایک لمحے میں ہو جائے، اس جگہ ٹائم کا کوئی نہیں۔ اس وقت سب سے ضروری کام بندے کو یاد آتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا میں آخر لمحے میں کروں، کہا وہ کام اب کر لو، پھر ایک وقت آئے گا تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ یہ مراقبہ، مر گیا ہوں، بیوی بھی رو رہی ہے، رلائیں ذرا اسے، بچے رو رہے ہیں، کیا کیا ڈائلاگ بول رہے ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف قسم کے دیہات میں لوگ ڈائلاگ بولتے ہیں، بعض پہ ہنسی آتی ہے، ابا جی فوت ہو گئے ہیں، بچی سرانے رو رہی ہے، ابا جی آپ 4 کلو گوشت لے کر آتے تھے، بچی ہے، پیچھے سے اس کی پڑوسن نے ہاتھ مار کے کندھے پہ کہا بی بی جیوندے رہن تیرے پر ہاتھ لان کے تینوں گوشت پیو نو رو، گوشت نو نہ رو۔ کیا کوئی بولے گا؟ بچی کہے گی ابا جی آپ مجھے ہر ایگزام میں جیومیٹری باکس نیا لے کر دیتے تھے، اب کون لے کر دے گا، اب لوگوں سے مانگ کے گزارا کرنا پڑے گا۔ بیٹا کیا کہے گا؟ ذرا تھوڑا سا انجوائے کریں، کہ کون کیا بولے گا، اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کسی کو دلاسا نہیں دے سکیں، آپ صرف سن سکیں گے۔ پھر جنازہ اٹھنے لگا ہے، غسل کون دے گا، کس قسم کے پانی سے دے گا، پھٹا کہاں رکھا جائے گا غسل والا، نکلے نا سارے اس مرحلے، تاکہ جب وہ وقت آئے تو آپ یہ کہیں یہ تو وہی جگہ ہے، ہر شام ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ جنازہ اٹھنے والا ہے عزیزہ، یاد کر وہ دن کہ ملک الموت آئے گا، نہ کام آئی تیری دولت، انہوں نے لے ہی جانا ہے، انہوں نے نہیں کہنا کہ ابھی اس نے فلاں چیک اس کا کیش ہونے والا ہے، چلو بیچارے کا کیش ہو لے تو پھر مار لیں گے۔ عزیزہ یاد کر وہ وقت، جنازہ اٹھنے والا ہے، یہاں مجمع سا رہتا ہے، وہاں اکیلے ہی جانا ہے، سارے چھوڑ کے آ جائیں، تینوں جنگل وچ لے جاون گے، سٹ ٹوئے وچ آ جاون گے، گھر آ کے سب کل جاون گے، یاد آیا آیا نہ آیا، کسی کی مرضی ہے، کسی کو یاد آ گیا تو وہاں سے مس کال نہیں مار سکتا، کوئی میسج نہیں بھیج سکتا پلیز کال می، اس تن دا کی میں مان کراں، کم آیا آیا نہ آیا،
اس دم دی کی میں شان آکھاں، دم آیا آیا نہ آیا، کتنی بے اعتباری چیز۔ یہ تیرے احباب، تیرے دوست، تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھ کر کیا؟ یہ جو روتے ہیں غریب بن کے لیے، بن کر تیرے سب بھلا دیں گے تجھے، ان کا تو لگتا کیا؟ اور کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے، قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا، کر کے دفن تجھے چل دیے سارے، اب تو سمجھا تیرا اپنوں سے رشتہ کیا؟ مٹی کا جو جتنا آپ سے پیار کرتا ہے اتنی زیادہ مٹی ڈالے گا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ غیر پھر جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، اپنے جب تک آپ کے اوپر 10 من مٹی نہ ڈالنے نہیں جان چھوڑتے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابن جوزی کہتے ہیں انسان کے لیے 2 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس سے اس کا سارا مال چھین لیا جاتا ہے، کم مصیبت، کپڑے تک نہیں چھوڑتے، انگوٹھی اتار دیتے ہیں، اماں کے کڑے اتار لیا، بیوی کے بازو میں جائیں گے، ہر چیز اتار دیتے ہیں، انگوٹھی نہ اترے کاٹ لیتے ہیں، سب کچھ چھین لیا، زمین، بینک بیلنس، گاڑیاں، گھر بار، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب بار کفن پر لکھنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ نہیں ہوگا جب تک اندر نہیں لکھا ہوا۔ ایک تو یہ مصیبت کہ اس سے سب کچھ ایک پل میں چھین لیا جاتا، دوسری مصیبت اسے سب کا حساب دینا، اس سے سب کچھ لے لیا انہوں نے اور حساب اس نے دینا ہے، یہ دوسری مصیبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا فتنہ تھی، دنیا ہر حال میں عذاب ہے، حلالها حساب، یہ حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، وحرامها عذاب، وہ حرام ہے تو عذاب، یعنی دونوں صورتوں میں یہ فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ اس زمین پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تانبے کی طرح تپ رہی ہو، قدم ٹکے گا نہیں، اور زمین کو حکم ہوگا اس کا پاؤں چھوڑنا نہیں، اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکے جب تک 6 سوالوں کا جواب نہ دے۔ تھوڑی سی کیفیت طاری کیا کرے، ایک وقت ہے کہ یہ ہو جانا ہے، یہ ہو جانا ہے، مرنا ہے ہم سب، ہر ماں مرنے کے لیے پیدا کرتی ہے، ہم میں سے ہر آنے والا کیپیٹل پنشمنٹ لے کر آیا ہے، ہم سزائے موت کے قیدی، ہم وہ قیدی ہیں جنہیں اپنی مرضی سے یہاں سے بھاگنے کی بھی اجازت نہیں، تائیں بند کمرے وچ بند بیٹھا میں کو نسن دی یار اجازت نہیں، نسنا کیا ہے؟ خودکشی، حرام، رہو یا ہم میں سے ہر پر یہ چیز گزرنی ہے، باقی ساری چیزیں کسی پر گزرتی ہیں کسی پر نہیں گزرتی، کسی کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو ٹی بی ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، کوئی دبئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، کوئی گھر بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، کوئی امیر ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، ہر چیز جو تمام نوع انسانیت پر طاری ہونی ہے اور سب کو اس پل سے گزرنا ہے، وہ موت سب سے سچی چیز یہ، اس کی تیاری۔ ہم جو چھوٹا بڑا کر رہے ہیں
ایک جملہ جو لفظ منہ سے نکلتا ہے، لفظ کہتے ہیں پھینکنا، جو بھی ہم منہ سے ہوا کی شکل میں باہر پھینکتے ہیں وہ لفظ بن جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ وہ نہیں پھینکتا جو قول کی شکل اختیار کر لے کہ ایک مستعد لکھ لینے والا فوراً اس کو آن ریکارڈ لیا. کل صغیرۃ و کبیرۃ مستتر، ہر صغیرہ اور کبیرہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا، سطروں میں ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، مستتر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہر تبسم اور ہر کہہ کا نوٹ ہو. پھر اعمال لائے جائیں گے. میں نے عرض کیا جب بھی کیس عدالت میں آتا ہے تو ایک گٹھڑی لائی جاتی ہے، تھانے والے لے کر آتے ہیں سیشن میں، اس کو مال مقدمہ کہتے ہیں. اس میں پیلٹس ہوں گی، وہ جو گولیوں کے شرے ہیں وہ ہوں گے، جو خول ریکور کیا گیا وہ ہوگا، مقتول کے کپڑے ہوں گے خون آلود، قاتل سے اگر کوئی چھری نکلی ہے وہ ہوگی. وہ مال مقدمہ ہے. فرشتے مال مقدمہ لے آئیں گے اور بندے کو دھکیل کر سامنے لے آیا جائے. گٹھی کھولو اسے، ساری دنیا دیکھ رہی. اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی ذلت سے بچائے، رسوائی سے بچائے. کیا حشر ہوگا، ننگے کھڑے ہوں گے سارے. ماں بھی وہی ہے، بیٹی بھی وہی ہے، بہن بھی وہی ہے، بیٹا بھی، شوہر بھی، باپ بھی. غیر مختون، ختنے والا گوشت بھی دوبارہ جوڑ دیا جائے گا. پوری دنیا دیکھے گی، ون بائی ون آنا ہے، گروپوں کی شکل میں نہیں. بندہ سامنے کیا جائے گا، ہر بندے کو وہ سامنے اپنے نظر آئے گا. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ میدان عرفات میں کھڑا ہے اور دعویٰ دائر کرنے والا مدراس میں کھڑا ہے اور اسے نظر نہیں آئے گا. آپ نے تو دیکھا کہ بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو جگہ جگہ اسکرینیں لگی ہوتی ہیں جہاں وہ بندہ اپنے قد سے 10 گنا بڑا ہو کے ڈسپلے ہو رہا ہوتا. ہر بندہ اس کو اپنے سامنے دیکھے گا جو آیا ہے. جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کون نکلے گا پیویلین سے، کس کو بھیجیں گے، سامنے آئے گا، سب کو پتا چلے ہو یار یہ تو میرے پیسے پا گیا، وہ پہلے ہی تیار ہو جائے گا. بندہ جا کے کھڑا ہوگا، بہت سارے آپ کھڑے ہو جائیں گے، سب کو بلائے گا آ جاؤ، جس کا بھی اس پر دعویٰ ہے آ جاؤ، حساب دینا. اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہے اللہ پاک رحم کر دے اس پر اور اس کے چالان اپنے ذمے لے لے، فضل کر دے اپنا، تو بخشش کے امکانات ہیں. عدل کریں تو تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو. نئی اشنائی نال ملاح پلے نئی مزدوری. ملاح کشتی کا، اس کے ساتھ یاری ہو نا تو بغیر کرائے کو بھی پار کر دیتے. آپ نے ویگنوں میں دیکھا ہوگا کہ ڈرائیور کے سائیڈ پر ایک بندہ ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ کا باعث بھی بنتا ہے. جب بندہ ساتھ ہے، اسٹیئرنگ اپنی مرضی سے آپ نہیں گھما سکتے، آپ دائیں گھمانا چاہتے، ادھر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کونی جا نہیں سکتی، اور ایک لمحے کی بات ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا. وہ بندہ لے کے جاتا، کیوں کہتا جی یہ نائکوں کا بندہ ہے، جو گاڑی کا مالک ہوتا ہے اس کو نائک کہتا ہے. سیٹیں فل ہیں، ادھر نہیں بٹھانا اس کو نقصان نہ ہو. ڈرائیور نے دروازہ کھول کے ساتھ لا کے بند کر لینا، چلو. تو اشنائی ہو تو بغیر کرائے کے جا سکتا ہے. وہ فرما رہے ہیں، میاں محمد صاحب کہتے ہیں نہیں اشنائی نال ملا، ہاں ملا سے میری دوستی بھی کوئی نہیں، پلے نہیں مزدوری، کرایہ بھی میرے پاس کوئی نہیں. کون لنگائے پار بندے نو، جانا کم ضروری، جانا بھی ضرور ہے، پار کیسے جانا.
عملہ والے لنگ لنگ جاندے کون لگاوے مینوں، میں تو کھڑا دیکھ رہا ہوں جس کے پاس پیسے ہیں، کارڈ ہے ڈالتا ہے پار ہو جاتا ہے، کارڈ ہے ڈالتا ہے پار ہو جاتا ہے۔ میں نے جاپان میں یہ تماشا دیکھا ہے۔ ہم تو وہ ٹکٹ جا کے مشین میں ڈال کے پیسے ٹکٹ لیتے تھے، دوسرے لوگ آتے کارڈ ایسے کرتے کر کر کے ان کا کارڈ آگے چلا جاتا اور وہ بھی پار چلے جاتے جناب۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ کو مجھے وہاں پتا چلا، وہاں جو چیز پرانی ہو جاتی ہے نا پھر یہاں ہمارے یہاں آتی ہے، ہم کہتے ہیں نئی ایجاد ہوئی ہے، ہمارے یہاں سے ان کے یہاں وہ پرانی ہوتی پتہ۔ اب یہاں بھی اب تقریباً وہی حال ہونے والا ہے، ہر چیز آپ کو کریڈٹ کارڈ پہ ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا دیکھ رہا ہوں عملوں والے آتے ہیں، کوئی نماز ڈالتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، کوئی روزہ ڈالتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، کوئی صدقہ خیرات ڈالتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، میں ادھر میرے پلے آئی کر عملہ والے لنگ لنگ جاندے کون لگاوے مینوں، پار چڑھ جے رحمت تیری ہاتھ پڑاوے مینوں۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ تو اپنی رحمت کا ہاتھ مجھے پکڑا دے، میں پار ہو جاؤں۔ ہکنا عشق پیالے پیتے، ہکنا زود اطاعت، ہکنا کھو مسیت طلب۔ دیکھ یعنی کچھ لوگوں نے تو نماز روزہ زود، کچھ لوگوں نے صدقات خیرات جو پیسے والے تھے۔ ہکنا عشق پیالے پیتے، ہکنا زود اطاعت، ہکنا کھو تلا مسیتاں، ہکنا دان سخاوت، میں عیباں وچ عمر گزاری کر کر کاغذ کالے، پھر بھی آس نہیں توڑی ربا ویکھ کرم دے چالے۔ اتنا گناہگار ہونے کے باوجود تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہوں، مجھے صفائی کے نمبر نہیں ملے۔ یعنی تیری رحمت کے چالے تو دیکھ کہ تو نے اتنا اپنی رحمت کا ہمیں عادی بنا دیا ہے کہ کچھ بھی میرے پلے نہیں ہے، امید نہیں میری ٹوٹ رہی کہ نہیں پھر تو میرے کرم کرے گا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے ماں جب کہتے نکل جا گھر سے تو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا جاتا ہے، ابھی اماں کہے گی واپس آ جا، چل دفعہ ہو مارے در۔ بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا جائے کہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا، مڑ مڑ کے دیکھتا۔ اللہ پاک پوچھو کو کیا دیکھ رہے ہو، پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ کہے گا مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے ڈالے، مجھے امید نہیں تھی۔ اللہ پاک فرمائے گا لے آؤ، تیری اس رحمت کے اس بھروسے اس کے چالان اپنے ذمہ اللہ لے رہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مومن ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آخر لمحے تک گناہوں کی مقدار پہ مت جاؤ، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، پلٹ آؤ، اس کے یہاں تانا کوئی نہیں۔ بڑی عجیب بات، بڑھاپے میں آ جاؤ، جوانی کا تانا نہیں دے گا کہاں گزاری۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ توبہ کے ٹوٹنے سے نہیں کہ میں نے اتنی دفعہ کی اور اتنی دفعہ ٹوٹ گئی۔ اگر گناہ سے شرم نہیں تو توبہ سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اگر بیماری سے شرم نہیں تو دوا سے شرم نہیں کرنی، کھاتے رہنا ہے، اللہ پاک کبھی نہ کبھی شفا ڈال دے۔ آخر ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو کوئی مہینہ تو قریب پر نکالتا ہی ہوگا نا، اس کے بعد یہ ہوتا ہوگا۔ یہ تو میچ چل رہا ہے نا شیطان کا اور انسان کا۔ توبہ اور تیرے اس عمل کے درمیان کوئی ہفتہ گزرتا ہی جائے گا نا، کوئی گھنٹے تو گزر جائیں گے نا۔ وہ گھنٹے شاید اللہ پاک کے قرب کے ایسے منظور ہو جائیں کہ اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو ہر لمحہ اس قلب پہ نظر رکھنی ہے، وہ روح کا وہ قلب جس پر قرآن نازل ہوا ہے، علی نزل به الروح الامین علی قلبک،
وہ قلب جو بندے کے اندر اللہ پاک کی تجلی کا مرکز ہے، فلیش کرتا ہے رب اس کے دل میں، اس روحانی قلب۔ جس طرح بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ پاک نے ہر چیز بنائی ہے اور کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگا دی۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہیں فرمایا اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ، اللہ وفات دیتا ہے، کہیں فرمایا تمہیں وفات دے گا ملک الموت الذی وکل بکم، جس کے سپرد تمہارا معاملہ کیا گیا ہے، وکیل وزارہ جو ہے، موت کی منسٹری کا انڈر سیکرٹری جو ہے وہ ہے۔ لیکن دل اللہ پاک نے بنا کر اپنی 2 انگلیوں میں لے لیے، کسی کے سپرد نہیں۔ حضور فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، تو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ دعا فرماتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب والابصار صرف قلبی الی طاعتک۔ اللہ پاک دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو ہلانے جلانے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اتنا اہم ہے، یہ بندے کی چابی ہے۔ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جانا ہو یا نہ جانا ہو، یہ محل ہر جگہ بنوا لیتے، جو جگہ پسند آتی ہے وہاں محل بنوا لیتے ہیں۔ عملہ پورا وہاں ڈپیوٹ ہوتا ہے، باورچی ہوتا ہے، ناصور ہوتا ہے، گارڈنر ہوتا ہے، اور لک آفٹر کرنے والے، اور وہ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی ان کا موڈ ہو سکتا ہے بادشاہ کا کہ چلو فلاں طرف چلتے ہیں، وہ الرٹ رہتے ہیں۔ اسی طرح بندے کو اپنا دل جو اللہ کا محل ہے اس کے اندر، تن تیرا رب سچے دا حجرا پا اندر وال جھاتی، نہ کر منت خواج خضر، اور تیرے اندر آب حیاتی۔ زندگی کا راز تو تیرے اپنے اندر ہے، تو خواجہ خضر کا پیچھے کیا گھومتے پھرتے ہو؟ کسی کو نہیں آب حیات ملا، وہ الباقی تیرے دل میں آتا، اس کا دامن پکڑ لے، باقی ہو جاتا، اس فانی سے نکل جائے۔ کہتے ہیں اپنے دل کو ہر وقت متوجہ رکھو۔ کیسے؟ کہتے ہیں مانگنے والا ہوتا ہے وہ کشکول ہمیشہ خالی رکھتا ہے، بھرے ہوئے کشکول میں بڑا سخی سے سخی آدمی بھی کبھی نہیں ڈالتا، یار میرے نال تو زیادہ ہے دیکھو۔ وہ کیا کرتا ہے چلاکی، جو ہی کوئی ڈالتا ہے وہ جھٹ پٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا، اتنی لمبی جیب ہوتی ہے اس کی دونوں سائڈوں میں، پتہ چلتا ہے لنگری کا کوٹنا لٹکایا ہوا، اتنا فل ہوتا ہے، کشکول خالی کر دیتا ہے وہ۔ ساتھ چھوٹا سا بچہ رکھا ہوا اس کی جیب میں ڈالتا جاتا ہے، جولی میں بچہ فوراً پیچھے اماں بیٹھی ہوتی ہے بس سٹاپ پہ، اس کو جو ڈال کر واپس آ جاتا، خالی میں کھلی۔ کہا دل کو خالی رکھا، پتہ نہیں کب وہ توجہ فرما دے، بھر کے رکھ دے۔ یہ جو تم بھر کے رکھتے ہو نا اسے تمناؤں سے، تو بھرے ہوئے دل میں وہ کچھ نہیں ڈالتے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ پاک میں نے اب اس کمرے میں خیال بھی کوئی نہیں رکھا، خیال تک نہیں جانے دیا، میں نے صاف ستھرا کر کے پوچھا مار کے، بارو پھیر نہ باری بوکر سٹ اندر دا کوڑا، باہر کنگھی زلفیں داڑھی سب کچھ تسبیح، اندر گند بھرا ہوا ہے۔ بارو پھیر نہ باکر بوری باکر سٹ اندر دا کوڑا، اندر سے گند باہر پھینکو، اندر کی صفائی سے مطلوب ہے۔ بہت سارے میلے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کے دل صاف ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لوگوں راتوں کے چراغ بن جاؤ، یعنی رات کو جلا کرو، راتیں روشن کرو،
اس لیے کہ قبر میں اندھیرا ہونا ہے، اس کی روشنی یہاں سے کما، اور آسمان والوں کے لیے معروف، زمین والوں کے لیے گمنام ہو جاؤ۔ یہ بندہ جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اتنا زیادہ رب سے دور ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ ملتے ہیں، ایک تو انا خود ہی فرعونیت ہوتی ہے اس کے اندر، انا کا نام ہی انا ہے، اس کی ابتدائی انا سے شروع ہوئی، اس کی اماں ہی شیطان ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے۔ سب سے پہلی انا شیطان نے کہی تھی، اس کائنات میں صرف رب کی انا تھی، لا الہ الا انا، اس کائنات میں دوسری انا کا دعویٰ شیطان نے کیا تھا، قال انا خیر من، ایک تو اس کے اپنے اندر فرعونیت ہے، اوپر سے لوگ جب پالش کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ شہر کے لوگ بھی قاتل سن، کچھ سانو مرن کا شوق بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی ہے اس قسم کے موقع کے لیے، اگر کوئی بندہ کسی کی تعریف کرے تو وہ بندہ کہے، دعا کرے اللہ پاک، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ پاک جس قسم کا گمان یہ بندے میرے بارے میں رکھتے ہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے، واغفر لی ما لا یعلمون، اور اللہ پاک جو میری خامیاں انہیں پتہ نہیں ہیں تو وہ مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن رسوا نہ ہو جائے، واغفر لی ما لا یعلمون۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، پیچھے کچھ بندے ان کے ادب سے چلنا شروع ہو گئے۔ اچھا ہمارے ایک منظر دیکھتے ہیں، آگے پیر صاحب جا رہے ہیں اور پیچھے جناب بندے جو ہے وہ پتہ چلتا کہ باندھے ہوئے یہ بغیر پٹاخے والے پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، بندے پیچھے چل پڑے، آپ کھڑے ہو گئے، کہا کیا بات ہے؟ ہم آپ کے احترام میں، فرمایا میں گھر میں جو کرتا ہوں نا، اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے تو تم میں سے 2 آدمی بھی میرے پیچھے آنے والے نہ رہیں۔ اب وہ گھر میں کیا کرتے، جیسے آدمی ایزی ہوتا ہے گھر کے اندر، بچوں کے ساتھ مذاق ہو گیا، گھر والوں کے ساتھ مذاق ہو گیا، گپ شپ لگ گئی، تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یعنی ایک مولوی صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو عورتوں میں بڑی حیرانی پیدا ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ ہوگا، یعنی لوگوں کا تصور تو یہ ہے کہ انہیں کیا لگے گا ان چیزوں سے۔ تو میں جب گھر میں کرتا ہوں، یعنی جتنا ایزی رہتا ہوں گھر، تو مجھے تم لوگ 2 بندے تم میں سے میرے پیچھے آنے والے نہ ہو۔ ابن جوزی نے اس واقعے کو لکھا ہے منہاج القاصدین میں۔ تو راتوں کے چراغ بنو، رات کو جلا کرو، قم اللیل الا قلیلا، یہ نسخہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا، تمہاری راتیں سونے کے لیے نہیں، ان اندھیروں سے آخرت کی روشنی کماؤ۔ کچھ نہیں ہو سکتا، رات کو جب پیشاب کرنے اٹھو نا تو اس وقت 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ، کروٹ بدلو، آنکھ کھل جائے سبحان اللہ کہہ دو۔ کہا اس بندے کو غافلین میں نہیں لکھا جاتا، ذاکرین میں لکھا جاتا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ بندہ جس کے یہاں عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے رہے تھے، 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ جو بندہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے زمین پر چلتے ہوئے، وہ اس بندے کو دیکھے جو ابھی آ رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتیاں ہاتھ میں پکڑی، 1 دن ہو گیا۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا بھئی آج دیکھیں کون سا جنتی آیا، پھر وہی بندہ آیا۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، وہی بندہ داخل ہوا۔ انہیں تجسس ہو گیا، یار یہ بندہ کرتا کیا ہے، نمازیں تو ہم سارے پڑھتے ہیں، اتنی مؤکد جنت، نبی کے منہ سے بشارت۔ وہ بندہ پیچھے لگا، جا کے کہنے لگا چچا میرا گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا، میں کچھ دن آپ کے یہاں رہ لوں۔ ان کا رہ لو بھتیجے۔ اب یہ ان کے یہاں 3 دن رہے کہ آج نہیں، چلو شاید کل جمعرات ہے، جمعرات کو کوئی خاص عمل کریں گے، کوئی پیر ہے وہ کوئی خاص عمل کریں گے۔
3 دن جب گزر گئے تو کہنے لگے کہ اس کی عبادت کی حقارت میرے اندر، یار ہے تو نہ ایسی چنگے ہیں پھر تاکہ 4 سجدے دے لیں دے۔ وہ رات کو اٹھتا ہی نہیں تھا، تہجد کو نہیں، اپنی نماز روٹین کی پڑھتا تھا، الا یہ کہ رات کو جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیتا تھا۔ جب میں وہاں سے چلا تو میں نے کہا چچا بات یہ ہے کہ میں اس کام کے لیے آیا تھا، 3 دن حضور مسلسل فرماتے رہے جس نے زمین پر چلتے ہوئے جنتی کو دیکھنا ہے ابھی اس بندے کو دیکھے جو آنے والا، اور 3 دن آپ ہی آئے۔ میں اس لیے آیا تھا کہ کون سا خاص عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بشارت ہے؟ تو آپ کے عمل میں تو کوئی خاص چیز میں نے نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا بیٹا عمل تو میرا وہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، اب اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کرتا۔ اب یہ واپس پلٹے تو پیچھے سے جب یہ دروازے میں پہنچے حویلی کے تو انہوں نے پیچھے سے کہا کہ ہاں بیٹا بات یہ ہے، ایک اور بات شاید اس کا کوئی تعلق ہو کہ میں سونے سے پہلے اپنے قلب کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں حسد کینہ کوئی ناراضگی اس میں نہیں ہوتی، صاف کر کے پھر فرمایا چچا یہ وہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سینہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ صحابہ سے فرمایا تم ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ بتایا کرو کہ فلاں یوں کہتا تھا فلاں یوں کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میں تمہاری طرف آؤں تو میرا سینہ تمہارے بارے میں صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی اندر کوئی شکوہ کوئی شکایت کوئی چیز میرے اندر نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں جب رات کو سوتا ہوں، اور یہ وصیت کر رہے ہیں صحابی کو کہ اگر تم سے ہو سکے تو سینہ صاف کر کے سویا کرو، اور اس کے بعد تھوڑا سا سکوت کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ذالک من سنتی، میں اسی طرح سینہ صاف کر کے سوتا ہوں، ومن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ قلب، بہت سارے لوگوں نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں اور زیادتیاں کی جاتی ہیں، ہم نے بھی کچھ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی لیکن اپنی زیادتی ہمیں زیادتی محسوس نہیں ہوتی۔ بندہ ہمیشہ پشیمان ہوتا ہے موت کے وقت، اور موت کا دوسرا نام پشیمانی، ورنہ اپنے بچپن کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے بچپن کی بے وقوفیاں۔ جوانی کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہتا، کہتا ہے جوانی کی نادانیاں۔ بڑھاپے کی غلطی کو غلطی نہیں کہتا، کہتا بڑھاپے کی کمزوریاں۔